الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا اور ملکہ عرب سیدوں کے امام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کا خوبصورت واقعہ دوسرا تسلی والے ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نئے آنے والے ناظرین کرام پہلا قص دیکھنے کے لیے علی والے ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضائل پڑھے۔ حضرت خدیجہ نے پیچھے دیکھا، سب نوکر صف باندھ کے کھڑے تھے۔ ان صف باندھے ہوئے نوکروں میں سے ایک نوکر کو آگے بلایا، نام اس کا میسرہ تھا۔ میسرہ قریب آیا، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ اس کا بھتیجا، اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے، تجھے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، نہ تو بوری اٹھانی ہے، نہ سامان اٹھانا ہے اور نہ مال بیچنا ہے، تیرا کام صرف اس کے پیچھے تو نے سایہ بن کے رہنا ہے، اس جوان کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے۔ مجھے واپس آ کے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہے، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہے، اس کے پہننے کے آداب کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا میسرہ ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا۔ بی بی اس کا خود کا سایہ ہی نہیں۔ خدیجہ پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں۔ بی بی اس کا سایہ ہی نہیں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا، میسرہ قافلے کے ساتھ چلا گیا۔ میسرہ حکم شہزادی کے ساتھ نبی کے پیچھے سایہ بن کے چلنا شروع ہو گیا۔ تجارت کے قافلے سے واپس آئی، بی بی بستر میں بیٹھی تھی۔ میسرہ واپس آیا، بی بی بھی جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ محل کا دروازہ کھلا، بی بی نے دیکھا کہ میسرہ جلدی کر، مجھے تجارت کی باتیں نہیں بتانی، مجھے یہ نہیں بتانا کہاں مال زیادہ بکا، کہاں کم بکا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، مجھے تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا، جلدی کر، مجھے اس محمد عربی کی باتیں بتا۔ میسرہ ذرا، بی بی تو اتنا بےتاب ہو رہی ہے تو تجھے کیا بتاؤں میں، تجھے اس محمد عربی کی کیا کیا باتیں بتاؤں۔ یہ جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت جھک جھک کر سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ اس کو اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے۔ چپ ہو جائے، نہ بتا کہ عیب تو کوئی نہیں۔ میسرہ نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں نے اس میں عیب نہیں دیکھا۔ اتنا کہنا تھا، بی بی بے چین ہوئی۔ بی بی نے کہا، میسرہ 100 اون سونا، 80 اون چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ 100 اون سونا، مولی کہتا ہے غریب تھے، 80 اون سونا چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ میسرہ کا بدن کانپا۔ بی بی 100 اون سونا، 80 اون چاندی، یمن کی ساری جائیداد کیوں دے رہی ہے؟ تجارت کری ہوں۔ بی بی کس چیز کی تجارت کری ہوں؟ 100 اون سونا، یمن کی پوری جائیداد تیرے نام لکھ دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلا۔ میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے دروازے پہ چلا جا۔ میسرہ مسکرا کے کہتی ہے، نا بی بی، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی، تیرا کام مشکل، تیری اجرت تھوڑی ہے۔ بی بی نے کہا، سونا کم ہوتا، منہ سے بول کیا چاہیے،
میں محمد کے قدموں سے وار کے تجھے دے دیتا ہوں۔ میسرہ نے کہا سونا تو رکھ، چاندی تو رکھ، تجھے تیرا سونا مبارک، تجھے تیری جائیداد مبارک۔ پیغام لے کر چلا میں جاتا، اگر اس نے تیرے مقدر کے مالک بننے کی دعوت کو قبول کر لی، پھر مجھے یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام ہے، جنت دے دے۔ وعدہ ہو گیا، جا کے ابو طالب کو شادی کا پیغام دیے۔ حضرت ابو طالب نے شادی کے پیغام کو قبول کیا۔ اب جن بندوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، میں سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ بندے سوچ رہے ہوں گے کہ بی نے پیغام بھیجا، نبی نے کیوں پیغام نہیں بھیجی؟ اگر پیغام بھیج دیتا نبی آج مجھے کہتا تھا کیونکہ اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، یا مولوی دوسری حل نکال دیتا کہ مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ خدا نے کہا نہ میرے محمد تیرے مزاج میں حرف نہ آئے، تجھ پہ الزام نہ آئے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ ختیجہ پیغام تو بھیجنا، ختیجہ پیغام تیرے گھر سے آنا چاہیے، تو نبی کی عزت بچا، میں تجھے احسان کا بدلہ دوں گا۔ میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا تو پیغام بھیج، میں شریعت محمدی بنا دوں گا کہ نکاح پڑھنے سے پہلے لڑکی کی مرضی پوچھو، پھر لڑکی کی رضا۔ میں تیرے فعل کو شریعت نہ بناؤں، مجھے خدا نہ کہنا۔ پیغام چلا گیا، شادی کی تاریخ طے پا گئی، دن طے پایا، 10 ربیع الاول نبی کی شادی کے دعوت نامے چھپ گئے۔ دعوت نامے وہاں سے چھپے جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ دعوت نامہ تقسیم کون کرتا ہے؟ کمی بھی کون سا پرانا نسلوں کا خادم؟ حضرت ابو طالب نے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبرائیل میرے رسول کی شادی کے دعوت نامے تقسیم کر۔ اب جو نبی کی بارات میں شامل ہونا چاہتے ہو باراتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ جس گھر میں شادی ہو، رشتہ دار جو 2 دن پہلے جائیں، قریبی، وہ جا کے صاحب خانے سے پوچھتے سرکار ہمارے لیے کوئی ڈیوٹی لگائیے۔ جی آپ کے گھر میں شادی، بتائیے سارے کام آپ نے تو نہیں کرنے، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ تو وہ صاحب خانہ کہتے چلے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ ہے۔ 1.25 لاکھ نبی ابو طالب کے صحن میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب سے پوچھ رہے ہیں ہمارے لائق خدمت۔ حضرت ابو طالب نے ہر ایک کو اس کے نبوت کے مطابق خدمت دی۔ ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج رکھ، یوسف میرے نبی کے حسن کا صدقہ دے، مکے کا کچا رستہ تھا، بارتی عرش والے تھے، پانی چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ بارات سج کے دج کے نبی کے گھر سے تیار کھڑی تھی، بارات دروازے پہ تیار کھڑی تھی، دلہے کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابھی دلہا حجرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حجرے کا پردہ اٹھا، دلہے کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا۔ یاسین کا صحرا، مزمل کے مہدی، طہا کی لڑیاں، انما یرید کی چادر، انما ولیکم کی انگوٹھی۔ ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑ کے صدا دی، گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات جا رہے ہیں۔ باراتیوں میں بڑے بڑے لوگ آگے آگے، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، عیسیٰ، سج کے دج کے شان سے آن سے بارات بی بی خدیجہ کے آنگن
میں پہنچی باراتیوں کا رخ تھم گیا. استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی, کہیں حوا کھڑی تھی, کہیں سارا کھڑی تھی, کہیں آسیہ بارات بٹھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آخری قصہ دیکھنے کے لیے علی والی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. شکریہ.